نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج سے ہم انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر اور آسان سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کی پہلی بات سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا تھا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیرنٹس یعنی والدین کون تھے؟ آپ کے دادا دادی اور نانا نانی کے نام کیا تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی، ہاشمی اور عدنانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سب باتوں کو ایک ایک کر کے آج ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب والد کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹے ہیں حضرت عبداللہ کے، اور حضرت عبداللہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، اور حضرت عبد المطلب بیٹے ہیں حضرت ہاشم کے۔ اس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا، اور حضرت ہاشم آپ کے پردادا۔ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب حضرت ہاشم سے آگے اس طرح سے ہے: بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان۔ حضرت عدنان تک آپ کا نسب یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، لیکن اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات معتبر روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے اس سلسلے نسب میں آخر میں نام آیا حضرت عدنان کا، اسی لیے آپ علیہ السلام کو عدنانی کہا جاتا ہے۔ یہاں رک کر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ قریشی کیوں کہا جاتا ہے آپ کو، اور ہاشمی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت آسان سا جواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا قبیلہ قریش، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے آپ کو قریشی کہہ دیتے ہیں، اور آپ کا خاندان بنو ہاشم تھا، اس وجہ سے خاندان کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات آپ علیہ السلام کے نسب اور خاندان کے بارے میں سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا خاندان عرب کے خاندانوں میں سب سے معزز خاندان تھا، سب سے اعلیٰ خاندان تھا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، وہ بھی اس بات کو مانتے تھے۔ کسی نے کبھی نسب کا اور خاندان کا آپ علیہ السلام کو طعنہ نہیں دیا۔ حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام کے سخت مخالف اور کٹر دشمن تھے، بعد میں چل کر وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں وہ قسطنطنیہ میں پیش ہوتے ہیں۔ روم کا بادشاہ ہرقل ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا: کیفا نسبہ فیکم، یہ بتلاؤ کہ وہ محمد جو اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے اس موقع پر یہی جواب دیا تھا: هو فینا ذو نسب، وہ تو ہم میں اعلیٰ نسب والے ہیں، اعلیٰ خاندان والے ہیں۔ پھر اس پر ہرقل نے جو کمنٹس کیا، جو تبصرہ کیا، وہ یہ تھا: وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ رسولوں کو ان کی قوم کے اعلیٰ نسب اور خاندان میں بھیجا کرتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا
کسی کا اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونا اس کے لیے عزت کی بات ہے، اس کے بڑا اور اعلیٰ ہونے اور افضل ہونے کی دلیل ہے؟ قرآن کریم ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں، کیونکہ کسی کے اعلیٰ اور افضل ہونے کا دار و مدار وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، جس کے اندر جتنا اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ ہاں البتہ چونکہ اعلیٰ خاندان کا اور فیملی بیک گراؤنڈ کا انسان کی ذات پر، اس کی شخصیت پر، معاشرہ اور سوسائٹی میں اس کی پہچان پر اثر ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کی ایک عزت سمجھی جاتی ہے، تو اس لیے شریعت اس کو بالکل اگنور بھی نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اس کا تعلق کسی ایسی برادری سے ہے جو اونچی سمجھی جاتی ہے، تو اس انسان کو فخر اور تکبر اور گھمنڈ تو اس بنیاد پر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر اس وجہ سے اس کی کوئی عزت ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، یا اس کے پاس کوئی اور دنیا کا عہدہ اور منصب ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک ویلیو ہے سوسائٹی میں، تو اس انسان کو اللہ کی نعمت ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان نعمتوں کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، نقصان سے بچانا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کے بلبوتے پر انسان غلط کام کرنے لگے، لوگوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے لگے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم سب سے آخر والے حصے کی طرف آتے ہیں، آپ علیہ السلام کی مدر یعنی والدہ محترمہ کی طرف۔ رسول پاک علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے، جو صاحبزادی ہیں وہب کی۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمینہ ہیں اور آپ علیہ السلام کے نانا حضرت وہب ہیں، جبکہ نانی آپ علیہ السلام کی برہ تھی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہوا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنت آمینہ بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ حضرت کلاب پر پہنچ کر رسول پاک علیہ السلام کے دونوں نسب والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے سین چلتا ہے۔ آج کی سیریز میں ہم نے چند باتیں سیکھی۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ تھے، والدہ حضرت آمینہ تھیں، دادا حضرت عبدالمطلب تھے، پردادا حضرت ہاشم تھے، دادی فاطمہ تھیں، نانی برہ تھیں، اور نانا کا نام وہب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا، اس لیے آپ قریشی کہلائے۔ خاندان بنو ہاشم تھا، اس لیے آپ ہاشمی کہلائے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں حضرت عدنان کا نام آتا ہے، اس لیے آپ کو عدنانی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ سیرت پڑھنے کا مقصد صرف نام اور خاندان کے نام یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا ہے، اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آج ہمیں جو سبق اور درس ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی نعمت ہمیں حاصل ہے جس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹس ایک بلند ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، ہماری بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، تو ہمیں اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے، اسی طرح سے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اور خیر کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب